بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے پر۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں اسمبلی کے، کسی بھی پارٹی سے جو منحرف ہو جاتے ہیں، ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ چننے کے لیے ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے مطابق شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اور حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ہے، اس میں جب ہم دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو ان کی ووٹنگ میں وہ شمار نہیں ہوں گے، تو یہ اکثریت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ اپنے اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں گے اور دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے کہا۔ اب میری ایک رائے ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں کر سکتے ہیں، کہ ہمیں جو خوشی ہے وہ مستقل خوشی میں تبدیل کرنی چاہیے۔ ہمیں جو خوشی ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے تحت کم از کم جو اپنی پارٹی کو دھوکہ دیتا ہے وہ یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اور وہ بلیک میل نہیں کر سکیں گے اپنی پارٹی کی قیادت کو یا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو کہ ہم منحرف ہو رہے ہیں، یا پیسے لے کر وہ یہ چیز نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں مستقل خوشی تب ہوگی کہ جب پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کی عوام سے بے روزگاری، غربت، ناانصافی اور اس طرح کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پاکستانی عوام خوش ہوں گی، پاکستان ترقی کرے گا، ہمیں مستقل خوشی ہوگی۔ ورنہ کئی پارٹی کے لوگوں نے بہت خوشیاں منائیں اور اس کے بعد چند سالوں بعد پھر ان کی پارٹی کام نہ کر سکی، تو پھر غمی میں وہ تبدیل ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ رکھیں، اپنا ہدف رکھیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ وہ ہمارے لیے مستقل خوشی کا باعث بنے گی۔ وہ ٹارگیٹ میں نے بتا دیا، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی۔ اس کے لیے جس طرح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک مشورہ دیا، حسن نثار صاحب بھی کچھ دن پہلے فرما رہے تھے کہ اس ایجنڈے کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا کہ اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی، سسٹم تبدیل ہوگا، کہ ایک ایسی نگران حکومت 3 سال کے لیے آئے کہ جس میں کوئی شخص کرپٹ نہ ہو، اچھے کیپیبل لوگ ہوں اور کرپشن کے کوئی چارجز، کوئی مقدمات ان پر نہ ہوں۔ وہ سب سے پہلے احتساب کریں جن جن لوگوں نے کرپشن کی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوت ہونے سے پہلے ایک قانون خود بنا کر گئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عہدے میں آتا ہے، حکومت میں آتا ہے، اور حکومت میں جو اس کی تنخواہ ہے وہ دیکھی جائے، اور جو اس کے اثاثے بڑھے ہیں، مثلا اس کے اثاثے تھے 3 کروڑ، اب اس کے 3 ارب ہو گئے ہیں، اس کی تنخواہ سے تو اس کے 4 کروڑ بڑھ سکتے سے زیادہ زیادہ، یا خرچے نکال کر 5 کروڑ، تو ان کا حساب لیا جائے اور اس کو نااہل کیا جائے کہ آئندہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی اپنا نمائندہ بھیجتے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ آیا ہے، اگر وہ امیر ہو کر واپس جا رہا ہے، گورنر بن کر یا عہدیدار بن کر، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، 20 کروڑ الیکشن میں لگاتے ہیں، پھر 40 کروڑ، یعنی ایک بزنس ہے، یہ 40 کروڑ کماتے ہیں۔ اب جو وننگ ہارسز کا انہوں نے ہی اکثر یعنی منحرف ہوتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے، لیکن جب پارٹی لیڈر ان کو حکم دے گا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم تو آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ہم 20 کروڑ ہے، پہلے وہ تو نکالیں نا، اپنا 20 کروڑ تو نکالیں،
پھر اس پر پیسے کمائیں، پھر جا کر کو کام کریں گے۔ عمران خان نے کئی دفعہ یہ تائید بھی کی ہے، کہا بھی ہے کہ نیچے کام نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، یہ جو وننگ ہارسز ہوتے ہیں یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ اگر پیپلز پارٹی میں ہوں تو یہ کامیاب ہوتے تھے، نون لیگ میں ہوتے تھے اکثر کامیاب ہوتے تھے، اب پی ٹی آئی میں ہے، اگر یہ آزاد بھی لڑیں تو اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو دیہاتی ووٹ ہے وہ امیروں کو یا اپنی پارٹی والوں کو ووٹ دیتا ہے، یا جو ان کے تھانے کے کام وہ کہتے ہیں یہ کروا سکتے ہیں، امیر لوگ کروا سکتے ہیں، ہمارے کچہری کے مسائل حل کر سکتے ہیں، وہ دیتا ہے۔ نوجوان جتنے بھی شہروں میں ہیں ان کے ایک تو یہ ہے کہ ان کے ووٹ کم ہیں، دیہاتی ووٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو وہ جو ہیں ان کا ٹرینڈ نہیں بلتا، وہ بھی نہیں۔ 1857 یعنی 150 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے غداری کی تھی وطن سے اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا ان کے آباء و اجداد نے، اور کئی لوگوں مسلمانوں کا قتل ہوا، انگریزوں نے ان کو قتل کیا، اور 1857 کی جنگ جب جیت گئے تو انہوں نے ان کو جاگیریں دی، وہ لوگ امیر ہو گئے۔ اب ان کی نسلوں میں وہ چونکہ اتنی جاگیریں آ رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تو وہ پیسے سے ووٹ خریدتے ہیں، جب بریانی خرید کر لوگوں کو دے دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، پیسے دے دیے یا ان کے کام کروا دیے، انہوں نے ووٹ دے دیے، پھر 5 سال کے لیے ٹھڈا مار دیا۔ تو یہ وننگ ہورسز ہے۔ 2006 کے ایک انٹرویو میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے وننگ ہورسز کو ٹکٹ نہیں دینا، لیکن بعد میں دیا، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے۔ تو اسی طرح اب خوشی مستقل یہ ہوگی کہ وہ وننگ ہارسز کو ٹکٹ نہ دیں۔ اگر پہلی بات یہ ممکن ہوتی ہے کہ نگران حکومت بنتی ہے اور اس میں احتساب ہوتا ہے اور اس میں ان لوگوں کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، اور پھر الیکشن کا سسٹم چینج ہو کر الیکشن ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہمارا بہت ہی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بہتر سلوشن ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو وننگ ہارسز کو نکالنے کے لیے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہی بار بار آ رہے ہیں، تو ان کو اگر ٹکٹ نہ دیے جائیں، کو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں کہ جو قائد کا کہنا مانے، اگر ان کی قیادت کو کام کرنا چاہتی ہے نچلی سطح میں، انہوں نے چونکہ پیسے لگا کر نہیں آئے ہوں گے تو وہ پیسے کمانے کے لیے وہ نہیں کریں گے، وہ عوام کا کام ہی کریں گے۔ پھر جب کام ہو چکا ہوگا 5 سال بعد تو پھر خوشی ہوگی، ورنہ یہی خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے گی کہ یار ٹھیک ہے ہم اس وقت تو خوشیاں منا رہے تھے لیکن ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی کہ وننگ ہارسز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ان پر پابندی لگا دی ہے، وہ اب منحرف نہیں ہو سکتے، لیکن کام نہیں کیا، کام نہ کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور قیادت ڈرتی رہتی ہے کہ اگر ان کی کرپشن ہم پکڑیں گے تو وہ نااہل ہو گئے تو اس جگہ پھر دوبارہ الیکشن ہوگا، دوبارہ دوسری پارٹی جیت گئی تو میری اکثریت ختم ہو جائے گی، میں وزارت عظمیٰ سے ہٹ جاؤں گا۔ تو اس سسٹم کے تحت وزیر اعظم ڈرتا رہتا ہے کہ یہ لوگ اگر پیچھے ہٹ گئے یا یہ استعفیٰ دے کر چلے گئے یا ان کو نااہل قرار دے دیا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو میرے جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ کم رہ جائیں گی۔ جب سیٹیں کم رہ جائیں گی، تحریک عدم اعتماد ہو یا نہ ہو، جب ان کی سیٹیں بڑھ گئیں تو پھر قدرتی وہ بن جائیں گے وزیر اعظم۔ تو اس لیے ان کو پکڑنا، وننگ ہارسز کو پکڑنا اپنے لیے خطرناک بنتا ہے کہ اپنی وزارت عظمیٰ چلی جاتی ہے، ان کو کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، پھر ان پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اور لیا بھی نہیں ہے۔ 3.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں لے سکے، بلکہ ان کو کہا جا رہا تھا آپ آ جائیں، واپس آ جائیں، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ غلطی کی ہے اور پھر ان کو معاف کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اس پر سخت ایکشن لینے کے۔ تو اس لیے سب سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ نگران حکومت بنے، وہ احتساب کرے، ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کرے، ان کی اولادیں اگر انہوں نے کرپشن کی ان کو نااہل کریں، ایک
ٹرینڈ بن جائے گا کہ جس نے بھی کرپشن کی ملک کو لوٹا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد الیکشن کا سسٹم کو بہتر کیا جائے, پھر الیکشن کیے جائیں, تو اس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا, عوام بھی ترقی کر سکیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم ٹکٹ جو ہیں اگر وہ نہیں ان کو دیں گے وننگ ہارسز کو, تو ان کو یہ ہوگا کہ اب نوجوان آ گئے ہیں اور ان کو نوجوانوں نے اور لوگوں نے بھی سپورٹ کیا اور وہ جیتے ہیں, تو اس طرح وہ بلیک میل نہیں کر سکیں گے. تو میری یہ رائے ہے, آپ کی جو رائے ہے آپ بھی اپنے کمنٹ میں لکھیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.